بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا کمل. ہاؤ آر آل آف یو؟ آئی ہوپ ایوری ون از گڈ. اوکے جی، میرے خیال سے تو آپ نے میری لاسٹ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی اور آپ کو کمیونیکیشن گیپ کے بارے میں نے بتایا کہ کمیونیکیشن گیپ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے ہماری لائف میں، کس طریقے سے ہماری لائف کو وہ افیکٹ کرتا ہے اور کون کون سی ایسی روٹ کازز ہیں جو کہ کمیونیکیشن گیپ کی بنتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ سم ٹپس ٹو برج آؤٹ دیز کمیونیکیشن گیپس. میں آج آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم کمیونیکیشن گیپ کو دور کر سکتے ہیں. کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں، سم ٹپس ہیں جن کو یوز کر کے آپ کمیونیکیشن گیپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی سوشل لائف میں اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں، ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی فرسٹ ٹپ کی طرف. تو فرسٹ ٹپ اس کی جو ہے دیٹ از امپروو یور بیہیویئر. اپنے بیہیویئر کو امپروو کریں. ہمارا بیہیویئر ہماری پوری پرسنالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے ہمارا بیہیویئر. ہم کیا ہیں، ہم کس طرح کے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے کیا ہم سوچ رکھتے ہیں، یہ سب ہمارا بیہیویئر شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ وی آر بیہیونگ ٹورڈز آر پیرنٹس، ٹو آر چلڈرنس، ٹو آر فیملی، ٹو آر فرینڈس. ٹھیک ہے، تو ہمارا وہ بیہیویئر دیٹ شوڈ بی گڈ. ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں، اپنے بچوں سے اسٹارٹ کریں. امپروو یور بیہیویئر ٹورڈز یور چلڈرن. ان کے ساتھ لوز لینگویج یوز کرنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، ان کو مارنا، یہ چیزیں اپنی لائف سے ختم کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے اندر آپ کی جو ایک سینس آف سیکیورٹی ہے نا، جو بچے کے اندر آنی ہے، یہ جو آپ کی فیملی کے اندر آنی ہے، جو آپ کے فرینڈ کے اندر آنی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. تو یہ کیسے آ سکتی ہے؟ تھرو یور بیہیویئر. سو فرسٹ ٹپ از دس دیٹ امپروو یور بیہیویئر. ہم کسی کو نہیں جانتے کہ وہ انٹرنلی کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن ہم جو ہمارے سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اچھے سے بات کر رہا ہے، ایک لینیٹ وے میں، ایک اچھے ہمارے ساتھ خوش مزاج اور خوش اخلاقی سے بات کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کی، بہت نرم لہجے کا مالک ہے، یا کچھ بھی ہم اس کے بارے میں ایک پازیٹیو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا. تو دیٹ از اکارڈنگ ٹو دیئر بیہیویئر. سو فرسٹ آف آل وی شوڈ چینج آر بیہیویئرس. ہمیں اپنی لائف میں اپنی بیہیویئرس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیکنڈ ون جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی پرسپیکٹیو آف یور چائلڈ. اپنے بچے کے پرسپیکٹیو کو، اس کی سوچ کو، اس کے وے آف تھنکنگ کو، اس کی بلیفس کو، اس کے ایموشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بچوں کو اپنی نظر سے مت دیکھیں، ان کی زندگیوں کو اپنی نظر سے مت دیکھیں، ان کو ان کی نظر سے دیکھیں. وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، وٹ دے آر فیلنگ، وٹ آر دیئر تھنکنگس، وٹ آر دیئر اوپینینس فار اینی تھنگ. ان سے ان کی اوپینینس، ان کی سوچ، ان کے بلیفس، سب چیزیں آپ پہ کلیئر ہونی چاہیے. اور وہ کب کلیئر ہوں گی؟ جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے ان کے پرسپیکٹیو کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پرسپیکٹیو آف یور چائلڈ. اس کا سوچنے کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کی ذہن ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں. اور اگر اس کا کوئی بیہیویئر بلنٹ ہے، مس بیہیویئر ہے، تو وہ اس کی کیا ریزن ہے. ٹھیک ہے، وہ کس پرسپیکٹیو کو لے کے اپنی لائف کو لیڈ کر رہا ہے، اپنی پرسنالٹی کو گرو کر رہا ہے. تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کے پرسپیکٹیو کو، اس کی سوچ کو، کہ کس طریقے سے وہ یہ چیزیں ہینڈل کر رہا ہے. اگر تو وہ رائٹ وے میں ہے تو آپ اس کو انکریج کریں گے، اور اگر وہ ان چیزوں کی طرف غلط چیز میں جا رہا ہے تو یو ہیو ٹو
یو ہیو ٹو گائڈ دیم. ہم نے ان کو گائڈ کرنا ہے, ان کو مار پیٹ نہیں کرنی ہوتی, ان کو گائڈ کرنا ہے کہ آپ ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اس کے آگے آفٹر افیکٹس آپ کی لائف پہ, آپ کی پرسنالٹی پہ ہوں گے, تو آپ کے لیے یہ غلط ہے, آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے اور آپ اس کو ایسے صحیح کریں. ٹھیک ہے, یو کین چینج دیئر پرسپیکٹیو اف دیئر پرسپیکٹیو از ناٹ گڈ. لیکن اگر وہ ایک اچھے اوپینین اور اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ اپنی لائف میں ہے, سو یو شوڈ ایکسیپٹ دیئر پرسپیکٹیو. ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں ان کو سمجھانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ ون جو ہے اس کا جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی, دیٹ از دیٹ فیل یور چائلڈ دیٹ ہی اور شی از یونیک, ٹیلنٹڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ ان دیئر اون پرسنالٹی, ان دیئر اون اسٹائلس. آپ نے بچوں کو یہ فیل کرانا ہوتا ہے کہ اس کے ہر بچے کے ساتھ بھی, میں نے آپ سے کل بھی ڈسکس کیا اس بارے میں اپنی ویڈیو میں, کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں, بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں, خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں دماغ دیا ہے, اور اس دماغ کے اندر اتنی اچھی خصوصیات رکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان خصوصیات کے اکارڈنگلی ہماری لائف, ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو آپ کو اپنے بچے کو یہ فیل کرانا ہے کہ وہ سب سے الگ ہے, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی تو ایسا چیز ہے نا, اس کی لائف کا پرسپیکٹیو میں کچھ تو ایسا ہے نا. ایک ہے, سپوز آپ کے 3 بچے ہیں, ان میں سے ایک ہے جس کو ڈرائنگ اور آرٹس کی طرف اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اس میں سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ اس کا جو ایک آرٹسٹک مائنڈ ہے, اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اٹ ول ڈیمیج دیئر پرسنالٹی. اسی طرح اگر کسی کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو یو شوڈ سپورٹ دیم, کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہاں یہ اس گیم میں اگر انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس کو ایک رائٹ وے میں رہ کے اسٹڈیز کے ساتھ, دوسری لائف ایکٹیویٹیز کے ساتھ, ایک آپ نے اس کو بھی پراپر ٹائم دینا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہر بچے کو یہ فیل کرانا ہے کہ آپ یونیک ہیں, آپ کی سوچ یونیک ہے, آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. کبھی بھی آپ ان کو یہ مت کہیں کہ تم تو اس قابل ہو ہی نہیں. ان کو ایک نیگیٹو وے میں جب ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں نا, ان کو ایسے ورڈز ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں, لینگویجز ان کے ساتھ غلط یوز کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تو کچھ نہیں جاتا, لیکن ہمارے بچے کی ساری پرسنالٹی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے, وہ انفیورٹی کمپلیکسز میں چلا جاتا ہے, اور وہ ساری زندگی پھر کچھ نہیں کر پاتا, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میرے تو پیرنٹس کہتے ہیں, میری تو فیملی ممبرس کہتے ہیں دیٹ یو آر نتھنگ, یو کانٹ ڈو دس, تم کیسے کرو گے, تمہارے اندر تو اتنی ایبلٹیز ہی نہیں ہیں. ہو آر وی ٹو جج دا ایبلٹیز آف اینی ون؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ جج کرنے کے کون کیا کر سکتا ہے. جب تک آپ کسی کو ایک گراؤنڈ نہ دیں, ایک جگہ نہ دیں, اس کو اس کی ایبلٹیز کو سرفیس پہ آنے ہی نہیں دیتے ہم, تو ہاؤ کین وی جج کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں ان کو فیل کرانا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک یونیک ہے, اور اس کو جب یہ فیلنگ ملے گی تو اوبویسلی وہ فری فیل کرے گا, وہ ایک ریلیکس فیل کرے گا, اور آپ کے ساتھ اپنی ہر فیلنگ, ہر ایموشن, ہر بات, ہر ایکٹیویٹی شیئر کرے گا. ٹھیک ہے, سو سیکنڈ ٹپ از دیٹ کہ آپ نے وہ ان کو فیل کروانا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اور ان کو یہ بھی فیل کرانا ہے کہ وہ ایک فیملی آپ کے بہت امپورٹنٹ فیملی ممبر, بچے یا آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر ہے, بہن بھائیوں میں ہے, آپ کے ریلیشنز میں ہے, ہسبینڈ وائف کا ہے, تو آپ نے ان کو یہ فیل کرانا ہوتا ہے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ فیملی ممبر, ویری امپورٹنٹ ممبر, چاہے وہ فیملی کا ہے, فرینڈس میں ہے, کہیں بھی ہے, تو امپورٹنس آپ نے اس کو اس کی بتانی ہے. تو پھر وہ فری ہو کے وہ ایک کام اینڈ ریلیکس موڈ میں, اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائے گا. جب وہ ٹرسٹ کرے گا تو اوبویسلی وہ آپ کے ساتھ اپنی ڈفرینٹ چیزیں شیئر کرے گا, اور کمیونیکیشن گیپ خود بخود فل اپ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہیبیچولی آسک اباؤٹ دیئر اوپینینس, چوائسیز اینڈ دیئر ڈریمس. مطلب آپ ان بچوں سے یہ پوچھیں کہ ان کے کیا اوپینین ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کا اوپینین لیں آپ. ٹھیک ہے, ان کی فیلنگس کیا ہیں اس بارے میں, آپ یہ ایک چیز ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. وٹ آر یور ڈریمس, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے,
آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، آپ کو اپنی لائف میں کیا اچھا لگ رہا ہے، کس چیز کو لے کے آپ نے اپنی لائف کے پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنا ہے. جب تک آپ یہ ان سے پوچھیں گے نہیں، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، تب تک تو یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی، اور کبھی بھی آپ پھر ان کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سو آپ کو یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے. اپنی ایک ہیبٹ ڈیولپ کر لیں دیٹ یو ہیو ٹو آسک اباؤٹ دیئر اوپینینس، دیئر ڈریمز، دیئر ڈیزائرز، دیئر تھاٹس. ٹھیک ہے. کہ وہ اور پھر ان تھاٹس اور ان ڈریمز کے پیچھے ان کی کیا انٹینشنز ہیں، کہ کیا سوچ کے انہوں نے ایئر فورس میں جانے کا سوچا، کیا سوچ کے وہ آرمی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ کے وہ سوچتے ہیں کہ دیٹ آئی شوڈ بیکم اے ڈاکٹر ان فیوچر. ہر بچے کا اپنا مائنڈ ہے نا، تو ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہے. وہ اس کے اکارڈنگلی وہ آگے اپنے لیے ایک سوچ رکھتا ہے. کچھ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، کوئی لیکچرار بننا چاہتے ہیں، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ ہے. دیر آر سو مینی فیلڈز ان آر لائف. تو وہ کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کا کیا خواب ہے، اس کی کیا سوچ ہے. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ جب پتہ چلے گا جب ہم اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا، ہمیں اپنی عادت بنانی ہے، ہمیں اپنی ہیبٹ بنانی ہے کہ ڈیلی جب آپ فری ہوں، جب آپ کے پاس 5-10 منٹس ہوں، یو شوڈ ٹاک ٹو یور چلڈرن، اور ان سے پوچھیں، ان کی پرابلمس ڈسکس کریں، ان کی خواہشات، ان کے ڈیزائرز، اور کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں ان کا اوپینین لیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ان کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں ان کے لیے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اپنا ان کی گیمز کس میں اپنا شیئر ڈالنا ہے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو ساتھ شامل کرنا ہے. اس سے بھی کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا. کیسے؟ دیکھیں، ہمیں اپنا ٹائم ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جو ٹائم ہم ٹی وی کو دے رہے ہیں، اگر ہم سپوز ہم ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کچھ جب نیوز دیکھ رہے ہیں تو بچے کو ساتھ بٹھائیں، دیکھیں آج یہ ہوا، ایسے ہو رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ بچے کو ایک تو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے. اگر ہم کوئی انفارمیٹیو چیز دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں بچوں کو بٹھا کے اپنا ٹائم اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ٹائم شیئر ہوگا، اور آپ کی اور ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے، جو پرسیپشنز ہیں، جو تھاٹس اور فیلنگز ہیں، وہ بھی شیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز شیئر کریں، ان کے گیمز میں ان کے ساتھ حصہ لیں، بچوں کے ساتھ شام کو کھیلیں. وہ جو گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جب آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ بالکل آپ کے ساتھ، مطلب یو ہیو میک ریلیشن شپ ود فرینڈ لائک فرینڈس، کہ جس طرح آپ فرینڈس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں نا، اس طرح، تاکہ ان کو کبھی بھی یہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے باہر کچھ ایسے ریلیشنز بنا لیں جہاں پہ وہ اپنی ساری چیزیں اگل تو دیں، بٹ فرنٹ جو جس کے اوپر وہ ساری چیزیں وہ ڈالیں گے، اس کو سنائیں گے، اس کو بتائیں گے، اس سے شیئر کریں گے، پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ سنسیئر بھی ہے کہ نہیں، وہ اس کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے ہیلپ فل ہے یا مزید اس میں ڈال دیں. تو جب ہم کہتے تھے نا کہ ایک غلط راستے پہ نکل گیا یہ بچہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے ایک غلط راستے چوز کر لی، غلط پروفیشن چوز کر لیا، تو کبھی آپ نے ان سے پوچھنے کی زحمت کی کہ وہ کس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں؟ تو اوبویسلی جب آپ ان کے ساتھ اتنے زیادہ کمیونیکیشن بیریئرز بنا لیں گے تو وہ پھر باہر ہی لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. سو میک ریلیشن شپ ود دیم لائک فرینڈس. اس کے علاوہ ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، گائیڈ دیم ان ایوری ڈیفیکلٹی آف لائف. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ نے ان کو گائیڈ ضرور کرنا ہے، بٹ ڈیسیژن ان کا ہو. آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو یور اون تھنکنگ. آپ ان کو جسٹ گائیڈ کریں گے، آگے وہ اپنا ڈیسیژن اپنی تھنکنگ کے مطابق لیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اپنا، اس میں بچے کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور ایک تو نمبر 1 ضرور آ جاتی ہے، نمبر 2 اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت اچھا بلٹ اپ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات کو آپ اس کو اچھے سے سمجھا سکے ہیں، پازیٹیو پرسپیکٹیوز کسی بھی چیز کے لیے، اور اس کے آفٹر افیکٹس، اگر آپ کسی ایسی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے جس کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی لائف اوبویسلی بہت اچھی ہوگی.
تو ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی آف چلڈرن، دیر آر سو مینی فیکٹرز جن کو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، جن کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں. ہم صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، کپڑے پہنانے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دینی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. جبکہ سائیکلوجیکل ان کے کیا ایشوز ہیں، ان کی پرسنالٹی بلٹ اپ ہوتے ہوئے کیا ایشوز ہیں، ان کی پرسنالٹی کو ہم نے کس طریقے سے پازیٹیو وے میں گرو اپ کرنا ہے، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. اور جب بچہ ایک جوان بڑا ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں جب نکلتی ہیں تو وہ بہت بڑی تباہی لاتی ہیں. اس وقت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو شروع سے کنٹرول کریں. اس کے علاوہ انہیں یہ بات جو نمبر 9 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو لیٹ دیم ہینڈل دیئر فالٹس اینڈ پرابلمس بائی دیئر اون سیلف. ان کو ان کے پرابلمس، ان کی مسٹیکس، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو خود ہینڈل کرنے دیں، تاکہ وہ ان سے سبق سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان سے لرن کر سکیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کو فری چھوڑیں تھوڑا سا. ابھی یہ کسی سے اگر بچہ ہے، اس سے مسٹیک ہو گئی تو اس کو فری چھوڑ دیں، اس کو کریکٹ کرنے دیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو کریکٹ کرے گا اور وہ اپنی غلطی سے کیا سیکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، یہ 9 پوائنٹس جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ کس طریقے سے اس کمیونیکیشن برج کو ہم ختم کر سکتے ہیں آپس میں، اور اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے ایک ہیلدی لائف، ہیلدی ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس میں پھر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں. فرسٹ تھا امپروو یور بیہیویئر. سیکنڈ ون از ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈس پرسپیکٹیو. نمبر 3 پہ تھا میک یور چائلڈ فیل یونیک، انٹیلیجنٹ اینڈ ٹیلنٹڈ. نمبر 4 پہ تھا میک دیم شیور دیٹ دے آر امپورٹنٹ فیملی ممبر. نمبر 5 پہ ان کا آپ نے ہیبیچولی یو شوڈ آسک اباؤٹ دیئر ڈریمس، دیئر تھاٹس. ٹھیک ہے، دین یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیئر، یو شوڈ ڈسکس دیئر مائنڈ سیٹس، دیئر آئیڈیاز، دیئر بلیفس، دیئر چوائسیز. ٹھیک ہے، دین شیئر یور ٹائم، شیئر یور سوشل ایکٹیویٹیز ود دیم، guide them in difficult situations but try to handle them by their own selves. اینڈ سب سے آخری پوائنٹ کیا تھا کہ ان کو ان کی غلطیاں let them handle their mistakes by their own selves. سمجھ آئی آپ کو؟ آئی ہوپ سمجھ آئی ہوگی. میں نے بہت ہی چھوٹے سے پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے سے ایسے پوائنٹس چوز کیے جو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. اگر آپ ان پوائنٹس کو سمجھ کے اور ان پوائنٹس پہ تھوڑا سا بھی ان کو فالو کر کے اپنی لائف میں چلنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یو ول ہیو گریٹ ریزلٹس ان یور لائف. انشاءاللہ یو ول میک گڈ پرسنالٹی آف یور چلڈرن. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور کمیونیکیشن کے بارے میں جو جتنی بھی میں نے انفارمیشن، کمیونیکیشن گیپ کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی.